لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وأنزلنا اور ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب کو بالحق کے ساتھ حق کے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو ان سے پہلے کتابیں تھیں ومہیمنا علیہ اور کنٹرول کرنے والی ہے ان کے اوپر. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. ہوش سنبھالنے کے بعد جو انسان کے اوپر سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کو تلاش کریں. زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اوپر ایک ایک لحظہ کے اوپر زندگی کے ایک ایک موڑ کے اندر حق کی تلاش میں رہے اور جب حق مل جائے تو حق کو قبول کرے اور ساری زندگی حق کے ساتھ بسر کرے. یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے کیونکہ شروع دن سے حق اور باطل دونوں معاشرے کے اندر زہر ہوتے رہے ہیں. اگر حق حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں زہر ہوا ہے تو باطل نوح کے دور کے اندر کنان کی صورت میں بھی زہر ہوا ہے. اور اگر حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں زہر ہوا ہے تو نمرود کی شکل کے اندر باطل بھی زہر ہوا ہے. اور اگر حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر شکل کے اندر آیا ہے تو فرعون کی صورت کے اندر باطل بھی آیا ہے اور باطل بھی زہر ہوا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر اگر اللہ کریم نے حق کو بھیجا ہے تو ابو جہل کی صورت کے اندر بھی باطل بھی آیا ہے. حق اور باطل یہ ہر دور کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن اہل اسلام کو چاہیے کہ حق کو تلاش کریں. حق جب مل جائے تو حق کو قبول کرے اور حق کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے لازم ہے اور ضروری ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یہ جو یہودی ہیں نا ان میں سے ایک خاص گروہ ایسا بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے. یہ حق کو چھپانا یہودیوں کا کام ہے اہل کتاب کا کام ہے. اہل اسلام حق کو نہیں چھپاتے بلکہ اہل اسلام تو حق کو تلاش کیا کرتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ان میں اکثر ایسے ہیں کہ یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. اہل اسلام کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق کو تلاش کرے حق کو قبول کرے حق کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا اللہ کریم قرآن حکیم کے اندر اپنی ذات کے متعلق فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْجِي مِنَ الْحَقِّ میں اللہ کبھی بھی حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہوں. اہل اسلام تمہیں حق تلاش کرتے ہوئے شرم آتی ہے تمہیں حق قبول کرتے ہوئے شرم آتی ہے تمہیں حق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں کائنات کا رب ہو کے کبھی حق بیان کرنے سے شرمایا نہیں ہوں. میں اللہ حق کو بیان کرتا ہوں.
ضروری ہے کہ ہر دور کے اندر انسان حق کی تلاش میں رہے اور حق کو قبول کرے. یہ حق ملے گا کہاں سے؟ اگر حق تلاش کرنا چاہتے ہو تو حق اللہ کے قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے. اللہ کریم نے اس سے پہلے تورات کا تذکرہ بھی کیا ہے, انجیل کا تذکرہ بھی کیا ہے, لیکن یہاں قرآن مقدس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے جو سب سے پہلا وصف قرآن کا بیان کیا ہے وہ فرمایا کہ یہ جو کتاب میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے نا, یہ حق کے ساتھ ہے. جس بات کا فیصلہ میرا قرآن کر دے وہ حق ہے. وہ عقیدے کا مسئلہ ہو تب بھی حق ہے, وہ اخلاق کا مسئلہ ہو تب بھی حق ہے, وہ اعمال کا مسئلہ ہو تب بھی حق ہے. امت کے اندر اگر انتشار ہو جائے, اختلاف ہو جائے, ایک آدمی یہ کہ یہ چیز حلال ہے اور دوسرا طبقہ یہ کہے کہ یہ حرام ہے, اب حق اور باطل کا فرق کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جو میرا قرآن فیصلہ کر دے گا وہ حق ہوگا. قرآن نے اگر کہہ دیا یہ حلال ہے تو ساری دنیا کے اندر ساری دنیا تو جھوٹ بول سکتی ہے, باطل کے اوپر ہو سکتی ہے, پر میرے قرآن کے قریب باطل نہیں آ سکتا. اختلاف ہو گیا کہ یہ مسئلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, قرآن نے جو فیصلہ کر دیا وہ حق ہے. کیوں کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, قرآن ایسا حق ہے نہ اس کے آگے باطل پھیل سکتا ہے نہ اس کے پیچھے, نہ قرآن کے دائیں طرف باطل آ سکتا ہے نہ قرآن کے بائیں طرف. اس لیے کائنات کے لوگوں اگر حق تلاش کرنا ہو تو اللہ کی قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے عمر بھائی, وہ کہتے ہیں کہ میری عادت ہے ہمیشہ کہ میں ہر روز عصر سے لے کر مغرب تک قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہ قرآن سے تو نے حاصل کیا؟ کہتا ہے کہ قرآن سے میں نے یہ حاصل کیا کہ میرے ذہن کے اندر جب بھی کوئی شک پیدا ہوتا ہے, کوئی مولوی شک ڈالتا ہے, کوئی پیر شک ڈالتا ہے, کوئی دنیا دار شک ڈالتا ہے, جب بھی کسی دین کے مسئلے کے اندر میرا ذہن کے اندر شک پیدا ہوتا ہے تو میں عصر کے بعد شام تک قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور ترتیب کے ساتھ کرتا ہوں. لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان یہ ہے جو دن کے اندر جو میرے ذہن کے اندر شک پیدا ہوا تھا اس کا جواب ہر روز جو میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں مجھے قرآن سے مل جاتا ہے, کیونکہ قرآن حق ہے. اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا, اور ہم نے نازل کی علیک آپ کی طرف. پہلی بات تو یہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَأَنزَلْنَا, اس کو نازل کرنے والا میں اللہ خود ہوں. جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آیا, قرآن اپنی مرضی سے نہیں آیا, میرا محمد نے اپنی مرضی سے قرآن کو پیش نہیں کیا. وَأَنزَلْنَا, ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو نازل کرنے والا میں اللہ. اور کس کی طرف نازل کیے؟ فرمایا الیک, میرے محبوب پیغمبر آپ کی طرف, کسی اور کی طرف نہیں ہے, نہ کسی ذلی کی طرف, نہ کسی مروزی کی طرف, نہ کسی لعین ربوے والے کی طرف, نہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر نازل کی ہے, الیک آپ کی طرف نازل کی ہے. اور قرآن کو کیسے نازل کیا ہے, اس کتاب کو میں نے کیسے نازل کیا ہے؟ فرمایا کہ بالحق, حق کے ساتھ, قرآن حق کے ساتھ آ گیا. او حق کے متلاشیوں, اگر تمہیں حق چاہیے تو قرآن سے تعلق جوڑ لو, تمہیں حق مل جائے گا. قید کے اندر بھی حق ملے گا, اعمال کے اندر بھی حق ملے گا, اخلاق کے اندر بھی حق ملے گا. امام الانبیاء جناب محمد, سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب کا نام نامی اسم گرامی ہے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب نے, ابشروا, میری امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. میں محمد تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ خوش ہو جاؤ. کس بات کے اوپر؟ فرمایا کہ ان ھذا القرآن, یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے, ان ھذا القرآن, یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے, فرمایا طرفہ بید اللہ, قرآن کا ایک کونا اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے, وَتَرْفَعُوا بِأَيْدِيكُمْ, اور قرآن کا ایک کونا تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے. اس قرآن کو تعلق بنا لو, اس قرآن کو اپنی
زندگی کے اندر لازم کرا لو۔ یہ ایسا قرآن ہے کہ ایک طرف اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے اور قرآن کا ایک کونا اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے اندر دے دیا ہے۔ گویا کہ جس کا قرآن سے تعلق بن گیا اس کا ڈائریکٹر کائنات کے رب سے تعلق بن گیا۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو جماعت اس قرآن کو مضبوطی سے سام لے گی، میں محمد کہہ رہے ہیں کہ لن تہلکو ولن تذلو بعدی ابدا، قرآن کو تھامنے کے بعد وہ قوم ہلاک بھی نہیں ہوگی، کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ ولن تذلو بعدی ابدا، قرآن کو تھامنے کے بعد میں محمد اپنی نبوت والی زبان سے گارنٹیاں دے رہا ہوں کہ وہ قوم کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگی۔ مولویوں کی کیوں نہیں بچتا قرآن؟ پیر کیوں نہیں آتے قرآن کے قریب؟ تعویذ لکھنے کے لیے قرآن کے قریب آتے ہیں، دم کرنے کے لیے قرآن کے قریب آتے ہیں، ختم پڑھنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا درس نصیب نہیں ہے، کیونکہ اگر قوم نے قرآن پڑھ لیا تو ان کو حق مل جائے گا، حق۔ اس لیے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، اِلَيْكَ آپ کی طرف، الکتاب اس کتاب کو، بالحق کے حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ اس قرآن کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ ساری پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کے واقعتاً انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور کی بھی تائید کر رہا ہے کہ واقعتاً زبور بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس قرآن کو میں نے ساریاں کتابوں کے اوپر نگہبان بنایا ہے، کنٹرولر بنایا ہے۔ جس بات کی تورات کی جس بات کی تائید میرا قرآن کرتا ہے وہ حق ہے، زبور کی جس بات کی تائید میرا قرآن کرتا ہے وہ حق ہے، انجیل کی جس بات کی تائید میرا قرآن کرتا ہے وہ حق ہے، وَمُحَيْمِنًا، ساری کتابوں کے اوپر کنٹرولر میں نے بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب تو نے فیصلہ کرنا ہے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ کو منصف بنا کے بھیجا ہے، جج بنا کے بھیجا ہے میرے محبوب، اگر اب تم نے فیصلہ کرنا ہے تو اس قرآن کے ذریعے کرنا ہے جو قرآن میں اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ کائنات کے لوگوں، اگر میرا محمد قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہے تو پاکستان کی عدالتوں کے ججز میں اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اگر میرا محمد اس بات کا پابند ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تو گاؤں کا چوتری بھی اس بات کا پابند ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر میرا محمد اس بات کا پابند ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تو علاقے کا ایم پی اور ایم این اے بھی اس بات کا پابند ہے کہ جب بھی فیصلہ کرے تو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب تو نے فیصلہ کرنا ہے میرے محبوب پیغمبر ان کے درمیان، لیکن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ اگلی بات بھی سنیے گا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برادری کے لوگ بھی ہوں گے، آپ کی جماعت کے لوگ بھی ہوں گے، آپ کے پاس فیصلہ لے آئیں گے، لیکن میں اللہ تمہیں تائید کر رہا ہوں وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، پارٹی کی حمایت نہیں کرنی۔ یہ میری پارٹی ہے، بات تو غلط تھی لیکن چونکہ میری پارٹی ہے، میری جماعت ہے، میرے سپورٹر ہے، نا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، اور ان کی خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی، اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو نظر انداز کر کے، اس قرآن والے حق کو نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے بنایا تم میں سے ہر ایک کے لیے شراطً، ایک دستور، وَمِنْهَاجًا، اور ایک طریقہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک امت، لیکن اللہ نے ایک امت نہیں بنایا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ آزمائش
کرنا چاہتا ہے کہ کون میرے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور کون قرآن سے منہ موڑتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں کہہ رہا ہوں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر آگے بڑھو، دنیا کمانے کے اندر آگے نہیں بڑھنا، نیکیاں کمانے کے اندر آگے بڑھو۔ کیوں؟ الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کے پاس۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر کائنات کا رب تمہیں خبر دے گا جو جس بات کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ حق مل جائے قرآن کو سینے سے لگا لو، عقائد کے اندر بھی حق قرآن ترجمانی کرے گا، اعمال کے اندر بھی حق کی بات قرآن ترجمانی کرے گا، اخلاق کے اندر بھی حق ملے گا تو میرے قرآن سے ملے گا۔ اللہ پوری امت مسلموں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔